بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ایس ایس ٹی وی اور میں ہوں شاہد ثقلین۔ ایک بہت ہی پولیٹیکلی آج ہارڈ ڈے تھا۔ ہارڈ ڈے میں اس لیے کہوں گا کہ آج ایک اور جے آئی ٹی رپورٹ جو ہے وہ پیش کی گئی وفاقی وزیر علی زیدی کی طرف سے۔ بہت سارے سوالات اٹھا دیے انہوں نے ان جے آئی ٹیز کے اوپر جو سندھ حکومت نے کل جاری کی تھی۔ 3 جے آئی ٹیز کل سندھ حکومت نے جاری کی تھی، جن میں اگر اہم جے آئی ٹیز کے حوالے سے بات کی جائے تو وہ ثانیہ بلدیہ اور اس کے علاوہ یہ عزیر بلوچ والی جے آئی ٹی تھی۔ عزیر بلوچ والی جے آئی ٹی پبلک کرتے ہوئے جو مرتضی وہاب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ بہت بات کی جا رہی تھی کہ جی ہم جے آئی ٹیز پبلک نہیں کر رہے، یہ لیں ہم جے آئی ٹیز پبلک کر رہے ہیں اور ہم ان کو ویب سائٹ پہ ڈالیں گے، ان کی طرف سے کہا گیا۔ وہ ویب سائٹ پہ ڈالی گئی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سرورز جو ہیں وہ ڈاؤن ہو گئے۔ اتنا لوگوں نے اس کو جو ہے وہاں پہ اتنی زیادہ مطلب ہے لوگوں نے اس پہ سرچ کیا کہ سرورز ڈاؤن ہو گئے اور کچھ دیر کے لیے وہ جے آئی ٹیز اویلیبل نہیں تھی۔ ہم لوگوں نے بھی، ہمارے پاس تو پہنچ گئی تھی، ہم نے وہ دیکھ لی تھی۔ بہرحال ان میں بھی بڑے انکشافات تھے، لیکن جو آج علی زیدی نے جے آئی ٹی جو ہے باقاعدہ لوگوں کو دی ہے، انہوں نے پیش کی ہے میڈیا کے سامنے بھی اور پوری قوم کے سامنے میڈیا کے ذریعے، اس میں انہوں نے بڑے اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ ایک تو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب سے انہوں نے سو موٹو ایکشن کا 164 کے تحت سو موٹو ایکشن لینے کا جو ہے مطالبہ کیا ہے جو ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی چیف جسٹس آف پاکستان کو 184(3) کے تحت، 164 کا تو بیان ہے عزیر بلوچ کا، 184(3) کے تحت انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کا سو موٹو نوٹس لے اور باقاعدہ طور پہ بلایا جائے ان لوگوں کو جن کے دستخط موجود ہیں سندھ کی طرح حکومت کی طرف سے جو جے آئی ٹی پیش کی گئی ہے اس پہ۔ اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ جی مجھے جو ہے کوئی اس بات میں دو رائے نہیں کہ میں اب آ گیا ہوں سامنے، مجھے سپریم کورٹ بھی جانا پڑا، مجھے وزارت سے ہاتھ دھونے پڑے، کوئی بھی میرے پہ کوئی اگر معاملہ ہوا تو میں اس کے لیے تیار ہوں اور میں اس معاملے کو اختتام تک پہنچاؤں گا۔ اچھا، یہ جو جے آئی ٹی رپورٹ علی زیدی نے پبلک کی ہے وہ نا اس کے حوالے سے بڑے اہم سوالات ہیں۔ ایک تو یہ اس جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے علی زیدی نے کہا، وہ جے آئی ٹی رپورٹ ہمارے پاس بھی پہنچ چکی ہے، اس کے چیدہ نکات میں نے نکالے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جی علی زیدی نے یہ سوال اٹھایا کہ جو حکومت سندھ کی طرف سے جے آئی ٹی رپورٹ پبلک کی گئی تھی اس میں آصف زرداری، ذوالفقار مرزا، فریال تارپور، عبدالقادر پٹیل، شرجیل انعام میمن، نثار مرائی، سینیٹر یوسف بلوچ، ثانیہ کا جو ایک ایم پی اے تھیں اس کے، اور دوسرے لوگوں کے نام اس سے غائب کر دیے گئے جو سندھ حکومت کے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ فوج باقاعدہ طور پہ تبدیل کر کے جو جے آئی ٹی ہے اس کو پبلک کیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ جو اوریجنل جے آئی ٹی ہے وہ یہ ہے، اور انہوں نے وہ جے آئی ٹی جو ہے وہ صحافیوں کو بھی دی، صحافیوں کے پاس بھی آ گئی، ان کے اپنے پاس بھی موجود تھی، اور انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی جو حقیقت یہ ہے کہ، اور اس کو اصل ہونا اس بات کی گواہی ہے کہ اس جے آئی ٹی کے ہر رپورٹ کے اوپر سائنز ہیں عزیر بلوچ کے۔ اچھا، جے آئی ٹی رپورٹ سندھ حکومت نے بھی دی، آج علی زیدی نے بھی دی۔ اب یہ 2 جے آئی ٹی رپورٹس آ گئے، دونوں ڈیفرنٹ ہیں، ان میں صفحات کا بھی فرق ہے، اور اس میں اگر کہا جائے علی زیدی نے جیسے باتیں کی ہیں تو اس میں جو مدرجات ہیں ان کا بھی فرق ہے، جو رائٹنگ مطلب جو اس کے مدرجات ہیں اس میں بھی فرق ہے۔ اب تھوڑا سا میں جو علی زیدی نے، کیونکہ جو سندھ حکومت والی جے آئی ٹی سی اس کے اوپر بھی لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز کی ہیں، اس کے مدرجات آپ تک پہنچ چکے ہوں گے، لیکن علی زیدی نے جو جے آئی ٹی دی ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس میں قادر پٹیل کے حوالے سے الگ ہے، اس میں آصف علی زرداری کے حوالے سے الگ ہے، اس میں فریال تارپور کے حوالے سے الگ ہے، اس میں شرجیل انعام میمن کا کردار الگ ہے، اس میں ذوالفقار مرزا جو سابق وزیر داخلہ اور پیپلز پارٹی کے آصف علی زرداری کے کہا جاتا تھا کہ رضائی بھائی بھی ہیں، اور بہت اویس مظفر ٹپی رضائی بھائی ہیں، اور ذوالفقار مرزا جو دوست ہیں، بہت زبردست جو ہے اس کے حوالے سے بھی انکشافات ہیں جو علی زیدی کی جے آئی ٹی ہے۔ اچھا، اس میں پہلے تو ذوالفقار مرزا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو انہوں نے کہا کہ جی عزیر بلوچ جو ہے وہ بچپن سے ہی پیپلز پارٹی سے تھے اور پیپلز پارٹی میں رہے، اور پیپلز پارٹی میں ان کا جو کردار ہے وہ ریمانڈ ڈکیٹ پر کے حملے اور اس کے مرنے کے بعد جو ہے وہ مزید اہم ہو گیا۔ اس نے باقاعدہ طور پہ اپنا چارج سنبھال لیا اور وہ ایک گینگ کی صورت اختیار کیا انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی ایک پیپلز امن کمیٹی کے نام سے ایک گروپ کی تشکیل دیا گیا، اور اس نے یہ ساری کاروائیاں آگے شروع کر دیں۔ ذوالفقار مرزا جو ہے وہ وزیر داخلہ تھے، اور وزیر داخلہ ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں اس جے آئی ٹی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اسلحہ جو ہے وہ دیتے رہے۔ ان کے علاوہ شرجیل انعام میمن اور قادر پٹیل کے حوالے سے یہ الزامات ہیں کہ وہ فائنانشلی بھی اس
پیپلز امن کمیٹی اور عزیر بلوچ کو سپورٹ کرتے رہے. اچھا, ذوالفقار مرزا جو ہے وہ لکھا ہوا ہے SJIT میں کہ وزارت داخلہ سے علیحدگی کے بعد پیپلز کمیٹی اور عزیر بلوچ سے جو ہے ان کے مسائل ہوئے, جن مسائل کو حل کرنے میں شرجیل انعام میمن جو ابھی موجودہ MP ہیں ان کا بڑا کردار ہے, انہوں نے یہ مسائل جو ہے حل کیے. اچھا, یہ جو JIT ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی لیڈرشپ لسانی بنیادوں پر قتل کرواتی رہی. 2010 میں قادر پٹیل کے کوارڈینیٹر کو قتل کیا گیا, اس JIT میں یہ لکھا ہوا ہے, اور اس کے بدلے میں قادر پٹیل نے عزیر بلوچ کو کہا کہ اگر ایک بلوچ مرے تو 2 لوگوں کو قتل کرو اس کے بدلے میں. یہ بہت انکشافات ہیں اس طرح کے. اچھا, اور بعد میں یہ کہا گیا کہ جی سینیٹر یوسف بلوچ جو ہیں, جو کوارڈینیٹر کا کردار ادا کرتے تھے آصف علی زرداری اور عزیر بلوچ کے درمیان, انہوں نے باقاعدہ طور پہ عزیر بلوچ کو یہ پیغام پہنچایا یوسف بلوچ نے کہ آپ کے یہ جو ٹارگٹ کلنگ والا معاملہ اس پہ بڑے صاحب بڑے خوش ہیں. بڑے صاحب مین آصف علی زرداری صاحب. تو اس کے بعد عزیر بلوچ نے جو ہے وہ اپنی کارروائیاں تیز کر دیں اور مزید معصوم لوگوں کو مارنا اور ٹارگٹ کلنگز شروع کر دیں. اچھا, اس کے بعد اس JIT میں لکھا ہوا ہے جو ایک اہم چیز جو میں نے دیکھی اس میں یہ ہے کہ 2012 میں عزیر بلوچ کے سر کی قیمت رکھی گئی 2012 میں. عزیر بلوچ کیونکہ اس چیز سے ظاہر ہے وہ اس کو اچھا نہیں لگتا تھا اس کے سر کی قیمت رکھی جائے, تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ ملاقات کی قائم علی شاہ سے اور فریال تارپور سے, اور اس JIT میں یہ لکھا گیا ہے کہ ودن 20 days 20 دن کے اندر یوسف بلوچ نے خوشخبری سنائی عزیر بلوچ کو کہ آپ کے سر کی قیمت جو لگائی گئی تھی وہ ختم ہو گئی, وہ جو ہے ہیڈ منی جو تھی اس کو ختم کر دیا گیا ہے. بہرحال, اور یہ سب آصف علی زرداری کی ہدایت پر کیا گیا. یہ بھی یوسف بلوچ نے کردار پہنچایا تاکہ عزیر بلوچ ان کے ساتھ مزید وہ ہے وفادار رہے. اچھا, انہوں نے عزیر بلوچ کے حوالے سے علی زیدی والی جو JIT ہے اس میں یہ انکشاف ہے کہ عزیر بلوچ کہتے ہیں کہ 2013 کے الیکشن سے پہلے میں باقاعدہ طور پہ فریال تارپور کے ساتھ رابطے میں تھا اور میں نے ٹکٹ لیے تھے جاوید نگوری کا, ثانیہ ناز کا اور 2-3 MP اور MNA کے حوالے سے کہ یہ ٹکٹ میرے کہنے پہ لیاری میں ان کو دیے گئے. اچھا, پھر عزیر بلوچ کے حوالے سے یہ انکشاف ہے اس JIT میں کہ پیپلز پارٹی کے ڈنر میں آدم چوک پر مجھے انوائٹ کیا گیا اور اس ڈنر میں قائم علی شاہ اور شیلہ رضا اور شرمیلا فاروقی اور بہت سارے جو پیپلز پارٹی کے رہنما وہ موجود تھے. میری ان پہ وہاں ملاقات ہوئی اور یاد ہوگا آپ کو یہ تصویریں بار بار میڈیا میں بھی گردش کرتی رہیں جن کے حوالے سے پیپلز پارٹی اور آصف علی زرداری, علی زیدی نے بھی انٹرویو ان کا سنایا حامد میر کے ساتھ, اس سے باقاعدہ طور پہ وہ کہہ چکے ہیں کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, کہیں ملاقات ہو گئی ہوگی, لوگوں سے ملنا جلنا کوئی عام سی بات ہے, کہیں تصویر بن گئی ہوگی. پیپلز پارٹی سے انکار کرتی رہی, لیکن یہ تصویر موجود ہے, یہ ایک حقیقت ہے. یہ وہی ڈنر ہے جس میں کہا گیا کہ جی تمام لیڈرز موجود تھے اور اس میں فریال تارپور نے عزیر بلوچ کو کہا کہ لیاری کی ذمہ داری اب آپ کی ہے, آپ نے لیاری کو پیپلز پارٹی کا مضبوط قلعہ بنانا ہے اور جو ہے یہ ہدایات ہیں آپ کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ لینڈ گریبنگ کے حوالے سے بات کی گئی اور کہا گیا کہ جی قادر پٹیل جو ہیں وہ بہت بڑے لینڈ گریبر کا کردار ادا کرتے رہے, اپنے لیے بھی اور اپنی جو قیادت ہے ان کے لیے بھی. کہا اس JIT میں یہ کہا گیا ہے کہ 2012 میں قادر پٹیل نے زمین پر قبضہ کیا, یہ زمین ہاکس بے روڈ پر تھی, اس کی ذیلی دستاویزات بنائی گئیں, 99 سال کی لیز کی. قادر پٹیل نے شیراز کامریڈز سے نے اس کو کام سے روکا 4 دیواری دینے پر, اور باقاعدہ طور پہ جو شیراز کامریڈ ہے اس کو 50 لاکھ روپے ادا کیے گئے قادر پٹیل کی طرف سے, اور بیچ میں عزیر بلوچ تھا تو عزیر بلوچ نے اپنا حصہ بھی رکھا. دوسرا, قادر پٹیل کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ نادرن بائی پاس پر اقبال نیازی ایک اور لینڈ گریبر ہے. یہ سارے آپس میں دوست یار ہیں ظاہری بات. تو اقبال نیازی صاحب جو لینڈ گریبر ہیں ان کے پاس ایک سرکاری زمین تھی, قادر پٹیل کو زمین اچھی لگتی تھی. قادر پٹیل نے عزیر بلوچ کو کہا کہ جی آپ وہ زمین, میں جعلی ڈاکومنٹ تیار کرواتا ہوں, آپ وہ زمین ان سے چھڑوا دیں. تو قادر پٹیل صاحب کے کہنے پر عزیر بلوچ نے 50 لاکھ روپے مبلغ ادا کیے جناب اقبال نیازی صاحب کو, 30 لاکھ روپے خود رکھے, 80 لاکھ میں وہ زمین قادر پٹیل صاحب نے اپنے پاس رکھ لی. اچھا, اس کے علاوہ جی قادر پٹیل صاحب نے اپنی زمین پر 4 دیواری دلوانا شروع کی تو لیاری گینگ وار سے ان کو خطرہ تھا. انہوں نے 60 لاکھ روپے دیے جناب ان کو, اپنا عزیر بلوچ صاحب کو, تاکہ وہ بچائیں ان کو لیاری گینگ وار سے. اور لیاری گینگ وار والے جو ہے
وہ اس کام کو خراب نہ کریں۔ اچھا، جو یوسف بلوچ کا کردار ہے، جو کوارڈینیٹر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری صاحب کے کوارڈینیٹر کا کردار ادا کرتے رہے ہیں، عزیر بلوچ اور آصف زرداری کے درمیان میں جو رابطہ تھا وہ جو ہے وہ یوسف بلوچ صاحب کرتے رہے۔ تو یوسف بلوچ صاحب جو تھے وہ کوارڈینیٹر تھے، شاہ جہان بلوچ، جاوید نگوری اور ثانیہ ناز کو ٹکٹ جو ہے ان کے کہنے پر جاری کیے گئے۔ اچھا، 2012 میں اس جے آئی ٹی میں ایک اور مزے کی بات لکھی ہوئی ہے، کہتے ہیں کہ اس جے آئی ٹی میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 2012 میں پیپلز پارٹی سے عزیر بلوچ ناراض ہو گیا۔ ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این نے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں، آپ کو ہم اپنی جگہ دیں گے اور آپ جو کام سر انجام دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے لوگ آپ ہمارے لیے دیں۔ تو جب پتہ چلا فریال تالپور کو تو انہوں نے عزیر بلوچ کو رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ آپ مت جائیں، آپ ہمارے بچے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیں، آپ ہمیں مزید مضبوط کرنے میں کردار ادا کریں اور آپ جو ہے یہیں رہیں، ہم آپ کو 500 ویکنسیز دے دیتے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، سندھ میں اپنی حکومت ہے، 500 ویکنسیز آپ رکھ لیں، آپ لوگوں کو جہاں لگانا چاہتے ہیں لگاتے رہیں۔ مجھے یاد آتی ہے ذوالفقار مرزا کی وہ پریس کانفرنس جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے واقعی اسلحہ دیا ہے لوگوں کو ایم کیو ایم کے خلاف اور میں تب وزیر داخلہ تھا۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں بہت ساری اور بھی باتیں ہیں، اس جے آئی ٹی میں بہت بڑی جے آئی ٹی ہے، رپورٹ ہے، اور اس میں علی زیدی نے جو ہے بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں۔ یہ تھوڑے سی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں جو کردار ادا کیا جاتا رہا ہے ماضی میں اس جے آئی ٹی رپورٹ کے مطابق جو علی زیدی نے دی ہے، اور اس میں باقاعدہ طور پہ آصف علی زرداری، فریال تالپور، شرجیل انعام میمن، قادر پٹیل، پیپلز پارٹی کی مطلب سعید غنی صاحب بڑے سافٹ سپوکن آدمی ہیں، ان کے بھائی کے حوالے سے یہ ذکر ہے کہ جی ان کے بھائی جو ہے وہ کام کرتے ہیں، دھندا کرتے ہیں ڈرگز کا، اور جو ہے ایک باقاعدہ طور پہ ایس پی کو شاید ان کے کہنے کے اوپر تبدیل کر دیا گیا تھا، انہوں نے کوئی کارروائی کی تھی، بہرحال وہ ایک ڈیٹیل ہے اس کی بھی۔ تو میرے کہنے کا یہ مطلب ہے، اگر دیکھیں نا ہم ماضی میں یہ جتنی بھی جے آئی ٹیز آئی ہیں، چاہے وہ میں ثانیہ بلدیہ کا اگر میں ذکر نہ کروں میرے خیال سے زیادتی ہوگی۔ ثانیہ بلدیہ جو ہے وہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، اس میں 260 لوگ زندہ جل گئے تھے۔ یہ قتل و غارت گری، یہ مار پیٹ، یہ جتنا بھی کراچی میں ہوتا رہا ہے اور اسپیشلی سندھ میں ہوتا رہا ہے، میرے خیال سے یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، چاہے وہ ایم کیو ایم ہو، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، اور دوسری جماعتیں اور لسانی گروہ بھی ایسے ہیں اور مذہبی گروہ بھی ہیں جنہوں نے یہ سارا دھندا کیا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہوتا تھا باقاعدہ طور پہ ایم کیو ایم کا ایک ٹارگٹ کلر پکڑا گیا، اس نے یہ بتایا اور مطلب میں سن کے حیران رہ گیا ہوں، اس نے یہ کہا کہ جی ہم 75,000 لاکھ روپے میں بندہ مارتے تھے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا تھا ہمیں بندہ مارنے بھیجتے تھے، دوسرے دن ہم اخبار میں پڑھتے تھے، پتہ چلتا تھا وہ بندہ تھا ہی نہیں جس کو مارنا تھا، ہم دوبارہ بندہ مارنے جاتے تھے۔ یہ حالات رہے ہیں۔ اس جے آئی ٹی میں علی زیدی نے باقاعدہ طور پہ سپریم کورٹ کو یہ کہا ہے کہ جی آپ سو موٹو نوٹس لیں، ان لوگوں کو بلائیں جن کے دستخط ہیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا واقعی جو سندھ حکومت نے جاری کیا ہے وہ اصلی ہے یا نہیں ہے۔ پریس کانفرنسز ہوئی ہیں قادر پٹیل کی طرف سے بھی، دوسرے لوگ، سعید غنی نے بھی پریس کانفرنس کیا تھوڑی دیر پہلے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ غلط ہے اور علی زیدی جو ہے وہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے سوالات پیدا ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اب دیکھتے ہیں نوٹس لیتا ہے نہیں لیتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے یہ جے آئی ٹی جو سندھ حکومت کی ہے یا جو علی زیدی کی جے آئی ٹی ہے، دونوں اپنے موقف پہ قائم ہے۔ علی زیدی والی جے آئی ٹی وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اگر زیادہ شک ہے تو ہم 164 کا جو بیان ہے عزیر بلوچ کا اس کو دیکھ لیں۔ ویسے بھی آج میں کچھ تجزیہ کاروں کو بھی سن رہا تھا، اس میں بھی وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی کامن سینس کی بات ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات تو ہے نہیں۔ آج میں روایت پہ سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے یار یہ وہ ہم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے حکومت سندھ کی طرف سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ کہتے بچے کو پتہ ہے یار، عزیر بلوچ جو ہے وہ بچپن سے پیپلز پارٹی میں تھا، وہ سب کے ساتھ گھومتا تھا، اس کے سب کے ساتھ تعلق تھے پیپلز پارٹی والوں کے ساتھ۔ آج یہ کہہ رہے ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتے جو پیپلز پارٹی خود کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اور مجھے لگتا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو اس معاملے میں بچا پائے گی۔ وہ کہتے ہیں جاوید نگوری اور کامران ثانیہ ناز اور ان کے ٹکر عزیر بلوچ کو دیے گئے تھے۔ ذوالفقار مرزا اس وقت وزیر داخلہ تھے اور کہتے ہیں کہ قائم علی شاہ سے مضبوط تھے وہ، اور ان کے ہوتے ہوئے دوسرا کامن سینس کی یہ بات ہے، عزیر بلوچ اتنا مضبوط تو تھا کہ وہ یہ سارا کچھ خود سے کرتا رہا، تبادلے بھی کر دیتا تھا، لوگوں کو ویکنسیوں پہ بھی مطلب اس پہ بھی لگا دی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے پھر پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں تھی سندھ میں، پھر عزیر بلوچ کی حکومت تھی، اور اگر عزیر بلوچ کی نہیں تھی اور پیپلز پارٹی کی تھی پھر اس کا مطلب ان کا کوئی آپس میں تعلق تھا۔ کامن سینس کی بات ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اب دیکھتے ہیں اس پہ سو موٹو ایکشن لیتا ہے یا نہیں لیتا ہے، یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، لیکن یہ نظر ضرور آ رہا ہے کہ اب وہ دن دور نہیں ہے جس میں جتنے بھی یہ ظلم ہوئے ہیں، چاہے وہ ثانیہ بلدیہ ٹاؤن ہو، چاہے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کیوں نہ ہو جو لاہور میں ہوا تھا، چاہے وہ یہ جے آئی ٹی ہے عزیر بلوچ والی، اور جتنے بھی معاملات ہیں، میرے خیال سے ان سب کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے، نوٹسز ہونے چاہیے،
پتہ چلنا چاہیے کہ سچ اور جھوٹ کیا ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے جو لوگ حکومت میں ہیں وہ اپنا موقف پیش کر رہے ہیں، علی زیدی اپنا موقف پیش کر گئے ہیں. اب ڈیپینڈ کرتا ہے اداروں کے اوپر کہ وہ اس کو آگے کس طرح لے کے چلتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ انصاف ہوگا اور ضرور ہوگا. اگلی کس ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. میرے یوٹیوب چینل SS TV کو سبسکرائب کریں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. اللہ حافظ.